نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ صاحب، آج ہماری مجلس کا عنوان تھا حدیث کرتاس اور روافظ کا پراپیگنڈا۔ جی حدیث کرتاس جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاغذ قلم منگوانے کا تذکرہ ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم لانے سے روک دیا۔ روافظ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے دینا چاہتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک دیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی خلیفہ بلا فصل لکھ کے دیا جانا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کیا اسے روک دیا گیا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ المیہ تھا کہ اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کیا گیا۔ لوگوں کا اعتماد قرآن و سنت سے ختم کرنے کی ناکام کوششیں ہوئیں، بلکہ قرآن و سنت کو محرف اور مبدل گردانا گیا۔ قرآن کا انکار کیا گیا، صحیح حدیث کا انکار کیا گیا، فہم سلف کا انکار کیا گیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تکفیر ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو ایک مظلوم شخصیت بنا کے پیش کیا گیا۔ دیکھیں جی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے، اول خلیفہ تھے۔ ابو بکر عمر عثمان نے آپ کی خلافت چھین لی۔ یہ لوگ غاصب ٹھہرے، ظالم بن گئے، کافر بن گئے۔ اہل بیت کا حق چھینا، علی کا حق چھینا، یہ چھین لیا۔ یہ بہت سارے موقعوں پہ استعمال ہوا کہ باغ فتح کا مسئلہ تھا، خیبر کی زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس باپ کی میراث کے حوالے سے مسئلہ لے کر گئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نورث رکھنا صدقہ۔ بی بی ناراض ہو گئی۔ اچھا جی، انہوں نے غصب کر لی، جی جائیداد غصب کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باغ تھا وہ آپ کے اہل بیت کو نہیں دیا گیا، ان کا حق چھین لیا گیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی ام کلثوم تھی، عمر نے چھین لی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کمزور ہستی تھے، نہ تو اپنا حق جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر سکے، چلے مطالبہ نہیں کر سکے حالات کی وجہ سے بقول ان کے، تو اپنے دور میں جب آپ خلیفہ تھے کم از کم اس کا اظہار تو کر دیتے کہ خلافت کا میں اول حقدار تھا، انہوں نے میری خلافت چھین لی۔ یہ دلیلیں تھیں، نبی پاک نے میرے بارے میں یہ فرما رکھا تھا۔ اس کے برعکس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ممبر پر برسرے ممبر کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر عمر ہے، اور یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی جس ہستی کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے بعد درجہ دے رہے ہیں، آج یہ لوگ ان ہستیوں کو اسلام سے ہی خارج گردانتے ہیں۔ یعنی سیدنا علی اتنے کمزور تھے کہ ان کی بیٹی سے عمر نے چھین لی۔ ان کو کس نے بتایا چھین لی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ علی نے کبھی کہا کہ میری بیٹی میری عزت میں اس عمر نے چھین لی ہے؟ اہل بیت بھی کسی عالم نے بتا دی۔ اہل بیت کے افراد تو تھے نا جی، حسن حسین کہہ دیتے کہ ہماری جو بہن تھی، کیا خیال ہے جی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھین لی تھی۔ عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت کے علماء میں سے ہیں، عالم تھے اہل بیت کے، تو وہ فرما دیتے، کوئی تو کہتا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں یعنی جھوٹ پر مبنی باتیں امت میں عام کر دیں، اور کہا دیکھو یہ کتنے لوگ ظالم تھے کہ اہل بیت کا حق انہوں نے چھینا، اہل بیت کا حق مارا۔ دوسرے نفس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی موجودگی میں وحی اترتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے راوی ہیں۔ اب ان پر اعتبار کیا ہے؟ ان کی روایتوں پر اور ان کے بیان، ان کے روایت کردہ قرآن پر ہمارا کیا اعتبار ہے کہ جو اہل بیت کا حق چھین لیں؟ حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن
کیا کریں جی کہ جھوٹے جو ہیں وہ ممبروں کے بجائے اب تو میناروں پہ چڑھ چکے ہیں، اور جو سنی ہیں وہ دینی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے، نہ تو خود حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنی اولادوں اور نسلوں میں وہ حقائق منتقل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ حدیث کرتاس ایک معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو، چونکہ اہل سنت کے ہاں بخاری کا مقام و مرتبہ ہے، تو جب وہ روایت پیش کی جاتی ہے یا اس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، دیکھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت جو ہے آپ صلی لکھنا چاہتے تھے، عمر نے نہیں لکھنے دی، اور اس سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ ادھر تو عمر نے علی سی بیٹی بھی چھین لی، اور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ توڑا اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور ان کے بطن پاک پر انہوں نے جناب مارا، ان کا جو حمل گرا دیا۔ اتنے بڑے بڑے جھوٹ انہوں نے امت کے اندر عام کر لیے۔ انسانوں نے، ایمان والوں نے، عقل والوں نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا ابو بکر، عمر، عثمان، یعنی ان کی خاص ایک دشمنی پیدا کی، یعنی ثابت کی جا رہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں جی کہ انہوں نے خلافت نہیں لکھنے دی، یعنی نبی پاک لکھنا چاہتے تھے کہ علی کو خلیفہ لکھنا چاہتے تھے، مگر عمر رکاوٹ بن گئے، عمر نے نہیں لکھنے دیا۔ کسی کو کوئی کیا ایمان اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنا چاہتے ہوں، کفار کے روکنے پر نہیں رکے، تو کیا کسی صحابی میں ہمت ہو سکتی ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے؟ نہیں۔ اور اگر روکے تو پھر کیا آپ اس کے روکنے پر روک سکتے ہیں؟ ایمان کیا کہتا ہے؟ اصل میں یہ لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کا واقعہ ہے، صحابہ کرام آپ کے پاس جمع تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھنے کے لیے لائن میں تحریر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ حاضرین میں سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیمار ہیں اور تکلیف کی شدت ہے، اس عالم میں یہ زحمت آپ کیوں اٹھائیں؟ چونکہ وہی الہی تو آپ پہنچا چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسی خیال کا اظہار سیدنا عمر کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی کیا۔ یعنی اور بھی صحابہ کرام تھے؟ جی، اور صحابہ کرام نے بھی یہ بات مطلب کی، بلکہ یہ بات تو عبداللہ بن عباس کو بھی تسلیم تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدت جو ہے نا وہ تکلیف میں ہیں، یعنی یہ بات تو وہ بھی تسلیم کرتے جیسے کہ بخاری مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے۔ اچھا جی، تو آپ پر تکلیف غالب ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی وحی کافی ہے، ہمیں کتاب و سنت یا قرآن و حدیث کافی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، اب سوچئے، عمر فرماتے ہیں ہمیں کتاب سنت کافی ہے۔ اب جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، وہ عمر رضی اللہ عنہ اس جملے کو کیسے ہضم کر لیں جی حسبنا کتاب اللہ؟ یعنی آپ نے دیکھا عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں اور آپ تکلیف میں ہیں اور تکلیف شدت اختیار کر چکی ہے، ان حالات میں ہم نے پڑھ لیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، دین کی تکمیل ہو گئی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس قرآن میں، کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور وہ بیان حدیث ہے، تو قرآن حدیث ہمارے پاس موجود ہے، تو اب ہم آپ کو یہ زحمت کیوں دیں؟ یہاں تھوڑا سا مغالطہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، یہ حسبنا کتاب اللہ یہ منکرین حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ دیکھو عمر نے خود کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، جی بالکل، تو یہاں یہ بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ کتاب اللہ سے مراد حدیث رسول بھی ہے۔ جی بالکل، اب سب کتاب اللہ سے مراد ہے احکام اللہ، جی جو قرآن اور حدیث کی صورت میں جمع تھے اور مدون تھے، یہ مراد ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث، جس حدیث غدیر خم کے موقع یعنی اس کو کہتے ہیں حدیث غدیر خم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، دو بڑی بھاری چیزیں اہمیت کی حامل بھی ہیں، ان میں ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ،
او کما قال مصدر حاکم کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے چلا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے۔ اب ان دو آپ صاحب ان دو حدیثوں میں کوئی معارضہ اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ ادھر آپ نے میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا وہ چھوڑو قرآن، اور ادھر کیا کہا کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو حدیث پر التزامی طور پر دلالت ہو جاتی ہے۔ یہ علم والوں پر بات واضح ہے کہ حدیث پر التزامی طور پر دلالت ہو جاتی ہے کہ قرآن میں حدیث بھی داخل ہے، کیوں کہ حدیث قرآن کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، مراد ہے میں قرآن و حدیث چھوڑے جا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع فرمایا میں قرآن و حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث اور اہل بیت کی محبت یہ قرآن و حدیث کے اندر ہی تو تھی نا جی، یعنی آپ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ مطلب اہل بیت کی محبت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث چھوڑے جا رہا ہوں اور ساتھ اہل بیت کی محبت، تو میرے اہل بیت کا اپنے ادب و احترام کرنا، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مد نظر یہ ساری آیات تھیں، وہ حدیث مبارکہ اور ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات ارشادات اور فرمان الہیہ کے ساتھ ساتھ حدیث جو قرآن کا بیان ہے ان کے مد نظر تھا، تو آپ نے تب فرما دی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کے احکام کافی ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کے احکام کافی ہیں، وہ قرآن کی صورت میں ہوں تب، وہ حدیث کی صورت میں ہوں تب۔ جی آپ اسی طرح وہ صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب، تو یہ وہ حدیث، ہاں جی اس میں مراد تو حدیث ہی، یعنی قرآن میں 100 کوڑوں کے ساتھ تقریب عام یعنی 1 سال کی جلا وطنی کی سزا تو نہیں تھی نا قرآن میں، جی بالکل وہ حدیث میں ہی تھی، آپ نے اسے بھی کتاب اللہ جی قرار دیا۔ بالکل جی ایسی ہے۔ تو حسبنا کتاب اللہ کے حوالے سے بھی یہ روافظ ہی پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں اور منکرین حدیث ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جی جی صحیح۔ تو کتاب اللہ سے مراد کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت، قرآن و حدیث۔ بالکل۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب و سنت کافی ہیں، قرآن و سنت، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے۔ بالکل ایسے ہے جی۔ اچھا، تو سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر حاضرین میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف میں ہے اور آپ کا مرض بہت شدت اختیار کر چکا ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا آپ کو یہ لکھنے کی زحمت نہ دی جائے۔ اچھا، جب اختلاف ہوا تو بعض صحابہ آپ سے موافقت بھی کرتے ہیں اور بعض آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، دے دیجئے، رہنے دیجئے، دے دیجئے، رہنے دیجئے، اس طرح کا تکرار صحابہ کے مابین شروع ہو گیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی کی رائے سے جو صحابہ اختلاف رکھتے تھے، جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں نہیں دیتے لکھنے کے لیے؟ جس طرح انسان مرض میں شدت کی وجہ سے جو گفتگو کرتا ہے، بے معنی گفتگو، وہ تو آپ کی ہرگز نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے یہ شعور و احساس کے ساتھ ہے، یعنی دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ سید عمر بھی یہ بات سمجھتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ تکلیف میں ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کی اتنی بات تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ لیکن یہ بھی سے عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں لاؤ لکھنے کے لیے قلم دوات لاؤ تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ آپ نے ان صحابہ سے کہا نا حسبنا کتاب اللہ، جو آپ کی رائے سے اختلاف کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں کاغذ کتاب قلم کاغذ دینا چاہیے، آپ لکھیں۔ اچھا جی، تو سوچنے کی بات ہے کہ حجرا، تو یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ صحابہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرض کی شدت وجہ سے انسان کبھی بے معنی بات کر دیتا ہے وہ آپ کی بات بے معنی نہیں ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے حجرہ، بعض روایت میں ہے یحجرو، ان تمام کا معنی ایک ہی ہے۔ یحجرو، یہ حمزہ استفہام معذوف ہے، عربی زبان کے اندر بہت سارے معذوفات موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ چیز کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس اور شعور کے ساتھ یہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اچھا، اور سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک رائے تھی اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے، اور ان دیگر صحابہ عمر کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ کی رائے سے
اختلاف رکھتے تھے. اب ہم آپ کے سامنے وہ حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کرتے ہیں. آپ وہ حدیث کے متن کو سنیے اور پھر آگے بات کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات آیا، وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب، گھر کے اندر کچھ لوگ، چند لوگ تھے جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلما اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد، لائیں قلم کاغذ لائیں، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھول نہ سکے، یعنی آپ کو یاد رہے، کیونکہ لکھی جو چیز ہوتی ہے، جو تحریر ہوتی ہے، اس میں ضبط ہوتا ہے نا، موقت چیز ہو جاتی ہے. یعنی ایک کلام ہے، اس کو اگر آپ تحریر کرتے ہیں تو وہ موقت ہو جاتی ہے. قال عمر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن فحسبنا کتاب اللہ. اب یہ صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں نا، نبی پاک سے نہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے. آپ کے پاس، صحابہ کو کہہ رہے ہیں وعندکم القرآن، آپ کے پاس قرآن موجود ہے، فحسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن و حدیث اللہ کے احکام کافی ہے. فاختلف اہل البیت واختصموا، جو گھر میں موجود لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، ان میں اختلاف ہوا اور صحابہ میں اختلاف ہوا. ومنہم من یقول، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تو کہتے تھے قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعد، نبی پاک کو قلم کاغذ دیں، آپ لکھ دیں تاکہ اس کے بعد ہم بھول نہ سکیں. ومنہم من یقول ما قال عمر، ومنہم من یقول ما قال عمر، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے سے موافقت رکھتے تھے، جسے عمر کہہ رہے تھے وہی وہ بھی کہنا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا قوموا انی، آپ مجھ سے اٹھ جائیے. بس اتنی سی بات تھی. یہ حدیث بخاری کی 7366 ہے اور صحیح مسلم میں 1637 نمبر حدیث ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہے قوموا انی، آپ میرے پاس سے اٹھ جائیے. ولا ينبغي ان التنازع، میری موجودگی میں اختلاف مناسب نہیں ہے. یہ صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، اس بات میں ان کا اختلاف ہو گیا. اور ایک روایت میں ایتونی بالقطف والدوات او اللوح والدوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. آپ ہڈی اور دوات یا تختی اور دوات لائیں، میں تحریر کی دیتا ہوں تاکہ آپ بھولیں مت. فقالو صحابہ نے کہا، سیدنا عمر نے نہیں کہا صرف، فقالو صحابہ نے کہا، کیا کہا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس اور شعور کے ساتھ گفتگو، ہوش و آواز کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مریض بات کرتا ہے نا، بے معنی بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی صحابہ یہ بات کر رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے معنی بات کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو ایسی ویسی تھی، سب الزامات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لغت عرب سے بھی واقف نہیں، اللہ کے وحی کے مطالب مفہوم سے بھی واقف نہیں ہے، اس لیے ان کی بدبختی جو ہے ان پر غالب آ گئی ہے. اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے 4431 نمبر حدیث کے ہیں اور صحیح مسلم 1637 کے ہیں. اب اگلی ایک روایت سنیے. سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے فرماتے سنا، فرمانے لگے جمعرات کا دن کتنا پریشان دن تھا، روتے ہوئے آپ فرما رہے تھے. اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، نبی پاک کی تکلیف بڑھ گئی. آپ فرمایا کہ میرے پاس آپ لائیں قلم کاغذ، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھولیں نہیں. فتنازعوا، صحابہ میں اختلاف ہوا. فتنازعوا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا. ولا ينبغي عند النبي تنازع، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے پاس اختلاف کرنا مناسب نہیں تھا. یعنی یہ جو صحابہ کا اختلاف ہو گیا یہ مناسب، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. فقالوا، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فقالوا، صحابہ کہتے ہیں ما شانہ احجرہ، یعنی آپ کا کیا معاملہ ہے بھائی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی بھائی غلطی ہے، یہ آپ کی خطا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو جو فرما رہے ہیں آپ ہوش و آواز کے ساتھ فرمائیں، استفہموہ، اس بات کو سمجھو. فذهبوا يردون علیہ، اب کوئی صحابہ ہے، اللہ کے نبی آپ لکھ دیجئے، اللہ کے نبی آپ لکھ کر دیجئے، اللہ کے نبی آپ لکھ کر دیجئے. آپ نے فرمایا دعونی، میرے پاس سے اٹھ جائیے. فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، یعنی ان الفاظ پہ اگر غور کریں سمجھ کیا آتی ہے کہ جو مجھے آپ لکھنے کا کہہ رہے ہیں میرے مطابق نہ لکھنا بہتر ہے.
آپ مجھے جو لکھنے کا کہہ رہے ہیں میرے مطابق نہ لکھنا بہتر ہے. یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات درست ہے, نہ لکھنا بہتر ہے, پتہ تو تمہیں ہے. یعنی بالکل واضح طور پر مطلب وہ موافقت کر رہے ہیں نا جی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے موافقت کر رہے ہیں, یعنی سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت آپ کی اس مسئلہ میں ہو گئی ہے. اچھا جی, یہ بات تو ہوئی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اور موقع پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقات موجود ہیں. یہ تو مشہور معروف مسئلہ ہے نا جی, اس میں تو مسلمانوں اختلاف نہیں. کئی مواقع پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کی. اور تب یہ حدیث جو ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استعارہ ہے. بعض لوگ تو اس کو عمر کی تنقیص میں پیش کرتے ہیں نا, دیکھو جی عمر رضی کیا غضب ڈالا. حالانکہ آپ نے متن سن لیا, ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. نہ تو علی کا ذکر ہے, نہ علی کی خلافت کا ذکر ہے, نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے روکنا, اور نہ عمر کے روکنے کی وجہ سے آپ کا تحریر کے حوالے سے ارادہ ترک کر دینا. ان حدیثوں میں ایک لفظ بھی ایسے نہیں جو اس بات پہ دلالت کرتا ہو. تو یہ لوگ کہاں سے یہ باتیں لے آئے ہیں؟ یعنی انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا کر اور سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور ان کو مطعون کرنا شروع کر دیا. شارح صحیح مسلم حافظ نبوی رحمہ اللہ یہ 767 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. شرح صحیح مسلم وَأَمَّا كَلَامُ عمر رضی اللہ عنہ فقد اتفق العلماء المتکلمون فی شرح الحدیث علی انہ من دلائل فقہ عمر وفضائلہ ودقیق نظرہ. شارحین حدیث اس بات پر متفق ہیں اس حدیث کے متعلق جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. شارح صحیح مسلم حافظ نووی کی جو تحریر ہے یا ان کی جو رائے ہے یا ان کی شرح ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. شارح نے حدیث اس بات پر متفق ہیں یہ حدیث سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بصیرت, فقاہت دین اور دقت نظری پر دلالت کناں ہے. یعنی اہل سنت کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ اہل سنت کے تمام ائمہ اس بات پر متفق تھے کہ اس سے سیدنا عمر کی کوئی توہین و تنقید ثابت نہیں ہوتی, بلکہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب فہم ثاقب اور بصیرت تامہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کمال درجے کا اجتہاد کا جو ہے نا وہ ملکہ عطا کر رکھا تھا کہ بڑی پیاری بات کی اور ایسی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل لگی. آپ نے فرمایا دعونی آپ میرے پاس سے چلے جائیے, مجھے تنہائی چاہیے, یہ اختلاف میرے پاس سے ختم ہو گیا. ایک طرف تکلیف ہے دوسرے صحابہ کا ایک اجتہادی اختلاف پیدا ہو گیا ایک بات پر, جس میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں, یقین سے علی بھی ان میں موجود ہوں گے, اہل بیت کے اور لوگ بھی موجود ہیں کہ صحابہ کی جماعت موجود تھی. صرف سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان کے متعلق یہ بات کرنا یہ نامناسب بات ہے. ویسے شاید سوچنے کی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت علی لکھنا چاہتے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ مانے ہو گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کاغذ قلم لے آئے کہ اللہ کے رسول آپ بولیں میں لکھ لیتا ہوں؟ جی بالکل, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو نہیں کسی نے پکڑی تھی کہ آپ نہ بولیں. جی آپ سب اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اپنے دور خلافت میں ذکر ہی کر دیتے اس بات کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت جو ہے نا وہ سونپنا چاہیے, لکھنا چاہیے, عمر نے نہیں لکھنی دی. یہ لوگ آڑے آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ میں مانے ہو گئے. تو اچھا جی آگے ایک اور بات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کی ایک اجتہادی بات ہے اور ان کے اجتہاد میں اس میں خطا کا پہلو بھی ایک ہے. وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الرضیہ کل الرضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلاف ولغت. بڑی مصیبت تو تب واقع ہوئی جب صحابہ کا باہمی اختلاف اور شور ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ جو سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں نا کہ صحابہ کے شور وغا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ ترک کر دیا تھا, یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے موافقت کر لی تھی. جی. اس پر دلیل کیا ہے جی کہ عمر سے آپ نے موافقت کی؟ دلیل آپ کے پاس صحیح مسلم کی حدیث ہے 2387 نمبر حدیث ہے. مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں ہیں, آپ نے فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر اور بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ, وہ قلم کاغذ لائے, میں خلافت لکھ کر دیتا ہوں. عائشہ کیا کرے, اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلائے, میں خلافت لکھ کر دیتا ہوں. یہ بات آپ نے فرمائی اور وہیں آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. ادھر تو سید عمر تھے, دیگر صحابہ تھے, شور و غوغا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. آپ میں دعونی میرے پاس سے اٹھ جائیے, مجھے آرام چاہیے, مجھے تنہائی چاہیے.
میرے پاس آپ اختلاف کرتے ہیں، یہ کتنا نامناسب کام ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس اختلاف آپ کر رہے ہیں بتقاضا بشریت۔ اچھا جی، آپ فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ اب میں نہیں لکھتا، ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ کیوں نہیں لکھتا؟ اس لیے نہیں لکھتا، جب ابو بکر کے مقابلے میں کوئی نام آئے گا خلافت کے حوالے سے، اللہ انکار کر دیں گے، مومن انکار کر دیں گے، تو مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھ کے دیکھنا چاہتے تھے تو وہ ابو بکر کی خلافت، بے شک یہ واضح حدیث ہے۔ اس کے مقابلے میں کہنا کہ سیدنا علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، اور یہ حدیث اختصاراً صحیح بخاری میں بھی ہے، یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ جی بالکل۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے نا، ادھر تو صحیح عائشہ ہیں، ادھر کون روک رہا ہے جی؟ آپ تو کہتے ہیں اپنے باپ ابو بکر کو بلائیں، قلم کاغذ لائیں، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ وہیں ارادہ ترک کر دیا۔ کیا سی عائشہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے باپ کو خلافت نہ لکھ کر دے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، حدیث کی تو سپریم کورٹ ہے یہ، اور صحیح بخاری میں بھی یہی ہے جی بالکل موجود ہے۔ وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ خلافت کے لیے ابو بکر کے علاوہ کسی کا نام آئے گا اللہ اور مومن انکار کر دیں گے۔ یہاں تو صحیح عائشہ موجود ہیں، ادھر صحابہ موجود ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ فی نقص کلام الشیعہ والقدریہ جلد 6 صفحہ 317 پہ ایک بات لکھی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک کتابۃ الکتاب باختیارہ فلم یکن فی ذلک النزاع۔ ایمان والوں کا، علم والوں کا، عقل والوں کا، اس زمین پر مومنوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ نبی پاک نے یہ جو لکھنے کا ارادہ ترک کیا تھا اپنے اختیار سے کیا تھا، اپنی مرضی سے کیا تھا، نہ عمر کے کہنے سے، نہ کسی صحابی کے کہنے سے، نہ شور و غل کی وجہ سے، نہ اختلاف کی وجہ سے، آپ نے جو ارادہ ترک کیا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کر دیا۔ اور بات وہی ہے، یعنی کچھ دن پہلے سے عائشہ کو کہا تھا، عائشہ اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلائیں، قلم کاغذ لائیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے اس وقت وہ ارادہ ترک کیا تھا، تیسے ہی آپ نے اس وقت صحابہ کی موجودگی میں یہ بات کر کے وَلَقَدِ اسْتَمَرَّ عَلَىٰ إِرَادَةِ الْكِتَابِ مَا قَدِرَ أَحَدٌ أَن يَمْلَأَ۔ اللہ کے نبی لکھنا چاہتے، کسی کے اندر کیا طاقت اور کسی کی کیا مجال تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے سے روک لیتا؟ یعنی گویا کہ یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ وحی محفوظ نہیں رہی، بالکل، بلکہ مخلوق جو ہے اللہ کی وحی کو روکتی رہی، جیسے عمر نے روک لیا، اور پتہ نہیں کتنے موقعوں پہ پھر ایسی نوبت ان کے بقول آئی ہوگی کہ جب اللہ اعلان کرنا چاہتا ہوگا تو کوئی مخلوق جو ہے اللہ کے ارادے کے سامنے آڑے آ گئی ہوگی۔ آگے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک اور بات کرتے ہیں صفحہ 318 پہ، یہ بات تھی نا 317 پہ، 318 میں کرتے ہیں کسی صحیح حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل پر نص موجود نہیں، جبکہ سیدنا ابو بکر کی خلافت پر صحیح ثابت نص موجود ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کی خلافت بلا فصل پر قطعی نص قائم کر چکے تھے۔ اچھا، یعنی امام جو ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ تو منسوس ہوتا ہے۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کا نظریہ کیا ہے؟ امام کیا ہوتا ہے؟ منسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بول کر، لکھ کر پوری امت کے سامنے برملا کہہ دیا ہے کہ یہ خلیفہ ہے۔ منسوس کا یہ مطلب ہے نا کہ آپ کا ارشاد واضح اس موجود ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسے ہی تھا، ساتھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ غدیر قوم کے موقع پہ اعلان ہو گیا تھا، بالکل، اور اس پر عید کی عمارت کھڑی کر دی، عید غدیر، اور کہا اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ خلافت بلا فصل علی کے لیے اعلان ہو گیا، تو پھر لکھنے کا کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہیں شیعہ جو سن کر نہیں مان لکھا وہ کیسے مانتے جی؟ کیا بڑی پیاری بات کر دی جی۔ اچھا جی، ایک اور بات ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عالم اہل بیت نے کی، وہ بھی بڑی پیاری بات تھی۔ اصل میں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے انکار کو امت کے لیے بہت بڑی پریشانی، مصیبت اور امت کے لیے بہت بڑی آفت اور وبال سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دینا، حق ابو بکر کا، اور یہ کہنا کہ ابو بکر غاصب اور ظالم ہے، حق علی کا تھا، یہ بات امت کی تباہی بربادی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہم زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں، دیکھنا مسلمان لڑ نہیں رہے، اختلاف نہیں کر رہے، دو فرقوں میں، دو گروہوں میں نہیں بٹ گئے۔ صدیوں میں مسلمانوں میں یہ لڑائی رہی، یعنی شیعہ سنی کی جو لڑائی تھی، یعنی
کتنے نقصان ہوگا مسلمانوں کا. اچھا جی، کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یقتضی ان ھذا الحیل کان رضیہ وهو رضیۃ فی حق من شک فی خلافت الصدیق. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا کلام اور آپ کی بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خلافت صدیق تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے. صحابہ نے شور کیا تو نہیں لکھ سکے. جب آپ نے نہیں لکھا تو پریشانی امت کے لیے بن گئی. لکھ لیتے تو بہت اچھا ہوتا. جی اچھا جی، کہتے ہیں کہ یہ امت کے لیے پھر ہلاکت اور مصیبت کا باعث ہوگی. لکھی ہوتی تو شک دور ہو جاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر کی خلافت کو حق سمجھتے تھے نا. جی بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی جو شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو حق سمجھتا ہے اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں. مصیبت اس کے لیے جب ابوبکر کے حوالے سے ان کا حق چھینتا ہے. اللہ کے نبی ان کو حق دے رہے ہیں نا. لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں. یہ اس وقت سیدنا عبداللہ بن عباس نے بات ان رضیہ کل الرضیہ، بہت بڑی مصیبت اس وقت آن پڑی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ قلم کاغذ لاؤ میں لکھ کر دیتا ہوں. صحابہ نے اختلاف نہیں لکھ سکے تو لکھ دیتے تو اچھا تھا، شک دور ہو جاتا، ہمارے پاس ثبوت اور تحریر ہوتی. یہ دیکھو اس وقت بات کی جب شیعوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہی خلافت ابوبکر کا انکار کر دیا تھا. اس وقت روافض پیدا ہو چکے تھے نا. صحابہ کے دور میں روافض پیدا ہو چکے تھے. بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو خلافت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ غاصبین ہیں. حق کس کا تھا؟ علی کا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ صاحب، یہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات تھی. علماء علم نے، اللہ سے ڈرنے والوں نے یہ بات سمجھی ہے. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنا چاہ رہے تھے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ مسند الامام احمد کے اندر روایت ہے. احمد کی جلد 6 صفحہ 106 ہے اور اس کی سند حسن ہے. لما کان وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی قبض فی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت تھا. آپ نے فرمایا ادعوا لی ابا بکر وابنا، ابو بکر اور ان کے بھائی عبد الرحمن کو بلائیے. فل یکتب لکی لا یطمع فی امر ابی بکر طعمہ، وہ لکھ لیں تاکہ خلافت ابی بکر پر کوئی حریص نہ رہے. یہ بات آپ نے 2 بار فرمائی. ایک روایت میں الفاظ ہے ولا یتمنى متمنن، کوئی خواہش کرنے والا، کوئی تمنا کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں خلیفہ. پھر فرمایا یا باللہ ذالک والمؤمنون، یا باللہ ذالک والمؤمنون. یہ تو صورتحال پیدا ہی نہیں ہوگی. ابو بکر کے نام کے مقابلے میں جب نام آئے گا تو مومن اور اللہ انکار کر دیں گے. سے عائشہ فرماتی ہیں فابى اللہ والمؤمنون. بات تو ٹھیک تھی کہ جب بعض صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ ہمیں خلیفہ ہمیں سے ہونا چاہیے، وہ خلیفہ نہیں بن سکا. اللہ نے نہیں چاہا نا. مومنوں نے بھی انکار کر دیا. کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں سمجھیں گے. خلیفہ نہیں سمجھیں گے. اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے جی، حدیث نمبر 2387 ہے. اسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مرض موت میں فرمایا ادعی لی ابا بکر ابا کی و اخا کی، آپ ابو بکر کو اپنے بھائی، اپنے باپ اور بھائی کو بلائیں. حتی اکتب کتابا، میں لکھ دوں. حتی اکتب کتابا، تاکہ میں کتاب لکھ دوں. جی تاکہ میں کتاب لکھ دوں. فانی اخاف، مجھے ڈر ہے، میں ڈر خوف محسوس کر رہا ہوں. ان یتمنى متمنن، کوئی تمنا کرنے والا، کوئی خواہش رکھنے والا خواہش نہ کر دے کہ میں ابو بکر کے مقابلے خلیفہ بننا چاہ رہا ہوں، مجھے خلیفہ بنائیں. اور یقول قائل، یعنی کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ انا اولا، میں زیادہ حقدار ہوں ابو بکر سے، مجھے خلافت ملنی چاہیے، مجھے خلیفہ بنائیں. وَيَا بَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ انکار کر دیں گے، مومن انکار کر دیں سوائے ابو بکر کے کوئی خلیفہ نہیں بن سکے گا. یہ واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پہلے سے عائشہ سے یہ بات فرما رہے ہیں قلم دعات لائیں، میں لکھ دیتا ہوں. آپ نے نہیں لکھا، ارادہ ترک کر دیا. ایسے ہی کچھ دن کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں تھے. آپ فرمایا قلم دعات لاؤ، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھولیں نہ یا آپ کو اچھی طرح یاد رہ جائے. پھر آپ نے ارادہ ترک کر دی، جس طرح سے عائشہ کے ہاں ترک کیا، اس طرح صحابہ کے ہاں ترک کر دیا. چند دنوں کے بعد تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا اور آپ کے ذہن میں وہی بات تھی یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر. ذہن میں تو یہی بات تھی نا. تب ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری میں 7217 نمبر ہے.
سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں فرمایا لقد حممت وردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ، میرا ارادہ ہے ابو بکر اور آپ کے فرزند عبد الرحمن کی طرف پیغام بھیجوں، فآحدا کہ میں خلافت کی وصیت کر دوں یا خلافت لکھ دوں، ان یقول قائلون او یتمنى المتمنون، تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ کرے نہ تمنا کرے، یعنی میں اس سلسلے کو ہی جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر کے مقابلے میں کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ خلافت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ مجھے خلیفہ منتخب کر دے۔ یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنا چاہ رہے تھے، آپ خلافت ابی بکر لکھنا چاہ رہے تھے، ابو بکر کو خلیفہ لکھنا چاہ رہے تھے، آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ تو پھر ارادہ کیوں ترک کیا؟ یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ جس کا نام آئے گا اللہ انکار کر دیں گے، مومن انکار سے۔ عائشہ فرمایا یا باللہ والمسلمون نفع باللہ والمسلمون، اللہ نے بھی انکار کیا اور مسلمانوں نے بھی انکار کر دیا، ابو بکر کے علاوہ کسی کو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے جی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے سیدنا ابو بکر کے دور میں، سید عمر کے دور میں، ٹھیک ہے جی، سید عثمان کے دور میں یا اپنے دور میں یا آپ کے بعد اہل بیت کے کسی فرد بشر نے اس بات کا اظہار کیوں نہیں کیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہیے؟ پھر مزے والی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ، یہ واقعہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے بقول جمعرات کا واقعہ ہے، جس دن آپ نے فرمایا کہ دعونی، آپ میرے پاس سے چلے جائیے، لکھنا نہ لکھنا ہی بہتر ہے میرے مطابق، یہ آپ نے ان کو بات فرمائی، میرے آپ سامنے خامخواہ ایک اختلاف کر رہے ہو۔ ساتھ ساتھ کیا ہے جی کہ جمعرات کا یہ واقعہ بخاری مسلم کی حدیث کی یوم خمیس کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ سوموار کو ہوئی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس واقعہ کے بعد بھی آپ حیات تھے، زندہ رہے، آپ وصیت کر دیتے، لکھا نہیں، آپ بعد میں قلم کاغذ جب صحیح عمر اور دیگر صحابہ چلے جاتے، صحابہ کا شور تو ختم ہو گیا تھا نا، آپ لکھ دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہیں، یعنی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ 3 دنوں میں آپ نے نہیں لکھا اور آپ نے نہیں فرمایا، یہ ایک واضح دلیل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں یہ بات کہہ دی؟ وہ علی کی خلاف لکھنا چاہ رہے تھے، ابو بکر کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سیدنا ابو بکر کی خلافت پر جمع ہو گئے، ایک انسان بھی ایسے نہیں، اللہ سے ڈرنے والا، انصاف کرنے والا، یارو کیا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا مسئلہ، اتنی بڑی بھاری ذمہ داری، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، اول خلیفہ کا مسئلہ ہے اور ان کے انتخاب کا مسئلہ ہے، اور سارے کے سارے ایک ناحق خلیفہ پر جمع ہو گئے، اور بتو کہ سارے کے سارے صحابہ اس غصب میں، اس ظلم میں شریک ہو گئے، کوئی بول بھی نہیں سکا جی، یعنی کوئی تو کہتا نا جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ کے اندر کوئی جرت والا نہیں تھا؟ کوئی انسان، چلے اہل بیت کا کوئی ایسا فرد نہیں تھا، عبداللہ بن عباس بول پڑتے بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ چچا عباس بول پڑتے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو روک دیے، کتنی بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے نہیں روکا، بالکل قطعی طور پر نہیں۔ عمر صرف آپ پر تخفیف، آسانی کی بات سوچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زحمت نہ دیں، آپ کو تکلیف نہ دیں، آپ شدت تکلیف میں ہیں، آپ مرض آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اور جن لوگوں نے شاید اس وقت اختلاف کیا جی عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ تو کہتے نہیں، وہ کہتے تھے لکھو خلافت علی کی۔ جی بالکل۔ تو جب ابو بکر کی بیعت ہوئی تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم تو علی کی بیعت کرتے ہیں؟ جی بالکل، یعنی اگر عمر سے اس موقع پہ نبی پاک کی موجودگی میں اختلاف کر سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم جو بالاولا وہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں تھے نا جی، یعنی سورہ حجرات کی جب آیات نازل ہوئی نا جی، عمر رضی اللہ آپ وسلم کے سامنے بات کرتے تھے تو آپ کو کان لگانے پڑتے تھے، ادباً اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ کہیں میرا ایمان ہی نہ ضائع ہو جائے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی بات کروں۔ اس عمر کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے مقابلے میں آنکھیں نکالنے شروع ہو گئے، نہیں لکھنے دیتے، اللہ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا جی، پھر عبداللہ بن عباس راوی ہیں، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی کیسا ایک مومنوں کو ایک تسلی دی ہے، یعنی حدیث کا راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس ہیں جو اہل بیت کے علماء میں سے ہیں۔
وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے 4447 نمبر روایت ہے جی 4447 نمبر حدیث ہے بخاری کے اندر. وہ کیا ہے؟ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ فی وجعه الذی توفی فی. علی رضی اللہ تعالی نبی پاک کے یہاں سے واپس آئے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کا واقعہ ہے. صحابہ نے پوچھا ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ کافی بہتر ہے. عبداللہ بن عباس نے علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا اللہ کی قسم 3 دن بعد آپ محکوم ہو جائیں گے. اللہ کی قسم مجھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے جان بر نہیں ہو سکیں گے. بے وقت وفات بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے. ہمیں آپ کے پاس ملنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے خلافت کس سے ملے گی. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا, اگر کوئی دوسرا ہے تو بھی پتہ چل جائے گا. اس کے بارے میں ہمیں وصیت فرما دیں گے. اس کے بارے میں ہمیں نبی پاک کیا فرمائیں گے؟ وصیت فرمائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کیا کہتے ہیں یہ بات فرمانے کون ہیں؟ عباس ہیں رضی اللہ تعالی. جی اچھا جی علی نے کیا کہا؟ علی رضی اللہ نے بات کہی ہے انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا یؤتیناها الناس بعد وانی واللہ لا اسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ سے مطالبہ کیا اور آپ نے انکار کر دیا تو لوگ ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے. میں تو ہرگز مطالبہ نہیں کروں گا. یعنی پہلی مانگتے مانگتے یہ نہ ہوگا کبھی بھی نہ ملے. کبھی بھی نہ ملے. یعنی انہیں پتا تھا کہ پہلی تو نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں بھی, تو جب نہیں فرمائیں گے تو بعد میں صحابہ کہیں گے کہ خلافت سے آپ کو بالکل ہی دستبردار کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے آپ کو ملنی ہی نہیں کبھی. جی بالکل. اور اسی طرح ایک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 111 کئی موقع بخاری میں آتی ہے. ابو جحیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے علی رضی اللہ سے کہا تھا حال عندکم کتاب, آپ کے پاس کوئی خاص تحریر ہے؟ جی آپ کے پاس کوئی خاص تحریر ہے؟ علی فرماتے ہیں لا. کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں الا کتاب اللہ او فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ. نہیں صرف کتاب اللہ کا فہم یعنی اللہ کی کتاب کا فہم ہے میرے پاس اور یہ صحیفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ صحیفہ میں کیا ہے؟ جی خلافت لکھی ہوئی ہے. فرمایا دیت, قیدیوں کی آزادی, اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. اگر خلافت منصوص رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ منصوص خلیفہ ہوتے اور خلیفہ بلا فاصل ہوتے, آپ کے پاس تحریر ہوتی اور کہتے کہ یہ میرے پاس خاص تحریر موجود ہے, اور یہ بات صحیح علی رضی اللہ تعالی نے نہیں کی ہے. تو لہذا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب وہ بخاری اور مسلم سے علی رضی اللہ تعالی خلافت کو بلا فصل یا حدیث کی ذخیرہ سے تو ثابت کرنے سے رہے, ان نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. لوگ جب ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, مسئلہ تو خلافت علی کا تھا, ٹھیک ہے نا جی. اب قرآن بھی گیا, کیوں؟ یہ قرآن ہوا جس کو ابوبکر عمر عثمان نے جمع کیا ہے. اس میں اہل بیت کی فضیلت, علی کی خلافت موجود تھی اور وہ آیات خلافت انہوں نے نکال لی, لہذا اس کو مانتے ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے پھر قرآن جی ہمارے امام مہدی غار میں چھپے ہوئے ہیں, ننھے مہدی صاحب 2.5 سال کی عمر میں اس میں داخل ہوئے, قیامت کے قریب قرآن لے کر آئیں گے, دین کو غالب کریں گے. تو میں ایسی دنیا سے چلے جاؤ گا اس قرآن کی تعلیم کے بغیر. یعنی سوچنے کی بات ہے نا, یہ اس قرآن کو کیسے مان سکتی؟ اس قرآن کے بارے میں عمر کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. ان حدیثوں کو کیسے مان سکتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا ایمان ہیں اور ان کا وہ مذہب ہے. تو بہرحال یہ ایک آپ نے سمجھا کہ حدیث تھی بخاری مسلم کی, اور اس حوالے سے جو غلط رجحان لوگوں کو دیا گیا کہ قلم کاغذ والی حدیث کرتاس تھی جی, عمر نے نہیں لکھنے دیا, عمر نے نہیں لکھنی, کیا لکھنا چاہتے تھے؟ خلافت علی لکھنا, یعنی لکھی نہیں اور آپ نے فرمایا بھی نہیں, تو علی خلیفہ بلا فصل کیسے بن گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اتنا بڑا اہم مسئلہ, اتنی بڑی ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انسان نے خلیفہ بننا ہے اور صحابہ کے شور کو اسے آپ اس کو نہ لکھے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس
پر اللہ ہمیں قربان ہونے کی توفیق دے, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھی بنے. اللہ ہمارا حشر ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور دیگر صحابہ رسول کے ساتھ فرما دے. اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت پر چلنے کے, ان کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت سے معمور کر دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. کچھ سوال کچھ ساتھیوں کے آئے تھے. اچھا جی, ہیں تو یزید کے حوالے سے. اچھا جی, بار بار سوال کرتے ہیں جی. اچھا جی. ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید پر لعنت کرنے کو واجب قرار دیا. ایسا بھی کچھ ہے جی؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے باسند صحیح یزید پر لعنت ثابت نہیں ہے. ہاں جی, دلیل جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے, اور سند صحیح سند ہو, اور پھر سند کا صحیح ہونا اصول محدثین کے مطابق ضروری ہے. اگر کسی بھائی کے پاس ایسی کوئی صحیح سند موجود ہے جس کے سارے راوی معتبر ہوں اور سند متصل ہو, امام صاحب تک اس کا ثبوت ہو, تو پیش کرے. ہمارے علم کے مطابق ناقص علم میں ایسی کوئی سند ثابت نہیں ہے. لہذا ائمہ محدثین میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسے نہیں جو یزید پر لعنت کرتا ہو, ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کے علم میں ہے ہمیں پیش کرنا. ہاں, بڑے دعوے کرتے ہیں جی. آج بھی ایک اچھا اہل علم سے بات ہو رہی تھی. اچھا جی. میں نے کہا کہ دیکھیں اہل سنت تو یہ کہتے ہیں, جیسے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, لا نحبہ ولا نسبہ, ہم محبت بھی نہیں کرتے انبیاء اور صلحاء والی اس سے, اور ہم اس کو برا بلا بھی نہیں کہتے. تو جب اہل سنت برا بلا نہیں کہتے تو لعنت کیسے کریں گے؟ کہتے جی حوالے ہیں. میں نے کہا پیش کریں, حوالہ پیش تو نہیں کیا جی. تو ایک سوال یہ ہے کہ یزید کی یعنی حکومت کے دوران سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کیا اپنی کا, تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی بات تو ٹھیک ہے, اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی جی, اور انہوں نے اپنی طاقت اور اختیار کو بھی استعمال کیا بحیثیت خلیفہ ہونے کے, اور ان کا حق بھی بنتا تھا کہ ہر ایک انسان کو حق ہے نا. دیکھیں کسی کے پاس ایک ریاست ہے, ایک منصب ہے, ایک اختیار ہے, اور کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے, تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے؟ جو بھی وہ اس کے تدبیر کر سکتا ہے اس کو کرنی چاہیے. بہرحال وہ صحابہ کی ایک اجتہادی بات تھی نا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے ساتھ مل گئے, لیکن دوسری طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روک رہے ہیں سب کو. عبداللہ بن زبیر کو بھی روک رہے ہیں, دیگر لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. اللہ کے لیے سلامتی اس میں نہیں ہے, خیر اس میں نہیں, یہ ہلاکت ہے. آپ بیعت نہ توڑیں, آپ بیعت نہ توڑیں. یہ ایک انسان ہونے کے ناطے جس طرح سیدنا معاویہ اور علی کے مابین جنگ ہو گئی, اختلاف ہو گیا, اسی طرح یزید اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان بھی ایک مطلب مشاجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو انسان ہونے کے ناطے ایسا بعید نہیں ہے, ممکن ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین, عبداللہ بن زبیر تو صحابی اور اللہ کی جنت میں ہیں, اور یزید کے لیے ہم دعائے رحمت کر دیتے ہیں, اللہ اس کو بھی معاف کر دے. بات اتنی سی ہے, برے نہیں بنتے, اور خواہ مطلب کہ لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ غیبتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں نا جی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آئے دن صحابہ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں, ان کی درجات کی بلندی ہو رہی ہے, اللہ کی رضوان کا استحقاق بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ برے لوگ ان کی برائی کرتے ہیں. بعد والوں کو نہیں چاہیے کہ پہلے کو برا کہیں. ہاں اگر سلف نے اس اختلاف کو سیریس لے لیا ہے, ائمہ دین نے اس معاملہ کو کہ یزید اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اختلاف کو سیریس لے لیا ہے, جس طرح کچھ انہیں لیے اتنا ہمیں بھی لے لینا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سلف اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو طرز عمل سلف صالحین ائمہ دین کا, اللہ سے ڈرنے والوں کا اور کامل علم رکھنے والوں کا ہے, وہ ہمارا امداد ہونا چاہیے. ہمارا علم ناقص ہے, ہمارا وہ تقوی اور ورع بھی نہیں ہے, اور ہم تکلفات میں پڑ گئے. ان میں یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں. ان کا علم کمال کا تھا, ورع تقوی والے تھے, اور ان کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا. وہ حقائق مطلب ان کو اچھی طرح جانتے تھے, ان پر زہر تھا نا جو آج ہم پر زہر نہیں ہے. حقائق سے چشم پوشی نہیں کرتے تھے. لہٰذا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. برے لوگوں کی مطلب وہ جو سازشیں ہوتی ہیں اور ان کی جو باتیں, ان میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں جذبات میں, ہمارے سامنے ہمارے ائمہ موجود ہیں, ایک سلف ہے ہمارے پاس ان کا اسوہ ہے, وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں. ہمیں ہر معاملہ میں یعنی جو بات انہوں نے کی وہ ہمیں کہہ دینی چاہیے, جس سے وہ رک گئے وہ بات ہمیں بھی نہیں کہنی چاہیے. بات تو اتنی سی ہے جی. کل ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ کون کون سے صحابہ کرام تھے, چند ایک کے نام جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو مدینہ میں صحابہ موجود تھے نا جی, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے کسی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی ہو. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا بیعت جی. کسی ایک صحابی نے کہا نہیں. بلکہ دیکھیں نا یزید کو تو خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہ میرا بیٹا جو ہے نا, میرے بعد جو ہے نا وہ
خلیفہ بنے گا. یعنی گویا کہ سیدنا معاویہ کی بڑی ایک بیعت ہے. اور آپ بہت فہیم سمجھدار اور حکمت والے بادشاہ تھے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. ظاہر ہے کہ جتنے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام تھے یا بڑے عہدے مناصب تھے، ان سے بات کر کے ہی یہ اعلان کیا گیا، ورنہ تو پھر بڑی افراتفری ہو جاتی. جی بالکل ایسے ہی ہے جی ایسے ہے جی. کسی صحابی سے بھی انکار ثابت نہیں کیا. اور کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو بعد وہ پوچھیے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہ رکھے اور مسلک محدثین کا کاروان بنائے. اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.